میرے سسر کے انتقال کو 4 سال ہو چکے تھے۔ میری ساس ان کے مرنے کے بعد بہت دکھی رہتی تھی۔ میری ساس کچھ دنوں سے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی تھی۔ جب ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہتے تو وہ خوفزدہ ہو جاتی۔ مجھے ان پر شک ہونے لگا۔ میں نے ان کی جاسوسی شروع کر دی، اور جو بات مجھے معلوم ہوئی وہ سنتے ہی میرے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری ساس پھر سے ماں۔ سٹوری: میرا نام طاہرہ ہے، میری عمر 27 سال ہے، میری تعلیم 12ویں جماعت تک ہے۔ میں اپنے ماموں کے گھر پلی بڑی ہوں۔ میرے ماں باپ بچپن میں گزر چکے تھے۔ جب میرا انٹرویو ہوا تو میرے ماموں کے دوست مرید حسین میرے سسر کے گھر سے میرے لیے رشتہ لے آئے۔ میرے ماموں جی کو رشتہ بہت پسند آیا۔ مجھے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ دلی طور پر میں بھی ماموں کے دوست کے بیٹے کو پسند کرتی تھی۔ میں انہیں شادی میں دیکھا تھا تو ان کے حوالے سے میرے لیے رشتہ آیا تو میں خوشی سے جھوم گئی۔ ان کو شادی جلدی کرنی تھی، ہم لوگوں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ میرے شوہر کا نام اعجاز ہے اور وہ مینیجنگ ڈپارٹمنٹ میں تھے اور مینیجر کی جاب کرتے تھے۔ ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ اس دوران مجھے محسوس ہوا جیسے میری جٹھانی بالکل خوش نہیں ہے۔ اس کا باقاعدہ منہ بنا ہوا تھا کہ کوئی بھی جان لے کہ وہ اس شادی پر قطعی خوش نہیں۔ خیر، ان کی رضا سے کسی کو مجھے کوئی غرض نہیں تھی، تبھی تو میری شادی ہو رہی تھی۔ میرے سسرال میں 5 لوگ تھے، ایک میرے ساس سسر، میرے جیٹھ جٹھانی اور ایک نند جو شادی شدہ تھی، اور ایک میرے شوہر۔ اب میرے آنے کے بعد 6 افراد ہو گئے۔ میری جٹھانی میری ساس کی بہن کی بیٹی تھی، اس کے باوجود میں نے کچھ ہی دنوں میں محسوس کر لیا کہ وہ بہت بد زبان ہے۔ میرے ساس سسر سے بھی بد زبانی کرتی ہیں۔ شادی کے کچھ دنوں بعد مجھے گھر میں تناؤ سا محسوس ہوا، لیکن کسی نے مجھ سے شیئر نہ کیا۔ پھر ایک دن اچانک گھر میں لڑائی ہوئی، میری جٹھانی بہت چلائی اور میرے جیٹھ سمیت الگ ہو گئی۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ میری جٹھانی اس شادی سے ناخوش کیوں ہے۔ دراصل میری جٹھانی میرے شوہر سے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کرنا چاہتی تھی، پر ایسا ممکن نہ ہوا کیونکہ میری ساس نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ کو برداشت کر کے دیکھ چکی تھی۔ میری جٹھانی کہتی تھی کہ میری ساس اتنی نیک نہیں ہے جتنی بنتی ہے۔ مجھے ان کی یہ باتیں بہت بری لگتی۔ پھر ایک روز حلقت قلب بند ہونے کے باعث میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ پھر گویا میری ساس کی زندگی کو روگ سا لگ گیا۔ اصل کے احرام تو گھر میں تب اٹھا جب میری ساس کے عدت سے اٹھنے کے بعد میرے چچا سسر نے میری ساس کے لیے شادی کی پیشکش کر دی۔ خاندان میں سب ان کی شادی کی پیشکش پر بہت حیران ہوئے۔ میرے شوہر اور باقی افراد نے بہت شور کیا، میری ساس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ میرے چچا سسر کی بیوی کو 11 سال پہلے ہی گزر چکی تھی، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ گھر میں سب کا رویہ سرد ہو گیا تھا۔ جب میری جٹھانی نے یہ بم پھوڑا کہ میرے چچا سسر اور میری ساس کے درمیان تعلقات ہیں، یہ بات سن کر میرے جیٹھ نے میری جٹھانی کے منہ پر تھپڑ مارا تو وہ چلا اٹھیں اور بولیں آپ لوگوں کو جلد اندازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے سسر کا انتقال بھی اسی غم میں ہوا ہے۔ ان کے ہارٹ اٹیک کی وجہ میری ساس ہی بنی، کیونکہ میرے سسر کو میری ساس کے اور میرے چچا سسر کے تعلقات کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خود تھوڑی عقل کا استعمال کریں۔ جب میرے چچا سسر نے اپنی بیوی کے مرنے کے 11 سال بعد شادی نہ کی تو میرے سسر کے مرتے عدت پوری ہوتے ہی میری ساس کا رشتہ کیوں مانگا؟ میری جٹھانی کی بولی گئی باتیں نہ جانے انہوں نے اور کس کس کے سامنے بولیں کہ یہ تیزی سے پورے خاندان میں پھیل گئیں۔ کسی نے میری جٹھانی کو غلط کہا، کسی نے میری ساس پر تہمت باندھی۔ یہ سب میری ساس سے برداشت نہ ہوا اور انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ بات میری جٹھانی کی طلاق تک پہنچ گئی۔ میرے جیٹھ میری جٹھانی کو طلاق دے رہے تھے جب سب کے سمجھانے پر اور بچوں کی خاطر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ میری ساس نے بھی دل بڑا کر کے میری جٹھانی کو معاف کر دیا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود میرے چچا سسر میری ساس سے ملنے آتے رہتے، اور یہ بات پہلے تو شاید کسی کو محسوس نہ ہوتی اور نہ ہی غلط لگتی، لیکن اتنی سب باتیں ہونے کے باوجود ان کا یوں گھر آنا اور میری ساس سے ملنا بہت معیوب تھا۔ جب میرے شوہر نے اس متعلق میری ساس سے بات کی تو میری ساس نے کہا ان کے دل میں کوئی چور نہیں ہے۔ انہوں نے رشتہ مانگا، اس بات کا علم مجھے خود نہیں تھا، اور ان کے رشتہ مانگنے کی وجہ میرے سسر تھے جنہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے بچے آگے جا کر شاید اس اہل نہ ہوں تو میرا سہارا بن جانا، اور ان کی بات کسی طور پر غلط بھی نہ تھی کہ میرے شوہر کا انتقال ہوتے ہی مجھ پر تہمت باندھ دی گئی۔
میرے شوہر یہ سن کر خاموش ہو گئے. کسی نے کچھ نہ کہا پر کافی لوگ میری ساس کو غلط سمجھتے رہے. میری جٹھانی تو منہ میں پان رکھ کر بیٹھ گئی تھی کہ کچھ نہ بولے گی، لیکن میری ساس سے چڑ اب بھی اس کی برقرار تھی، جس کی وجہ سے میں سمجھنے سے قاصر تھی. لیکن اب جب میں نے خود اپنی ساس کی باتیں سنی تھی تو میں بہت پریشان تھی. میرے سسر کا انتقال 4 سال پہلے ہو چکا تھا. میری ساس اور سسر میں بے انتہا محبت تھی، اتنے کہ ہر کوئی ان کی محبت کو لیلا مجنوں کی محبت کہتا تھا. لیکن 4 سال پہلے حرکت قلب بند ہونے کے باعث میرے سسر کا انتقال ہو گیا تھا. جب سے میری ساس بہت چپ چپ اور خاموش رہنے لگی تھی. غم بہت بڑا تھا. وقت گزرنے لگا، اللہ کی رضا تھی. میری ساس نے صبر کر لیا، لیکن کچھ دنوں سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی. چکر آ جانا، کھانے کو دیکھتے ہی جی مت لانا. میرا شوہر تو مصروف تھا، اس لیے میرے چچا سسر انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ کرنے کا کہا تو وہ ٹیسٹ کروا کر میری ساس واپس آ گئی. اگلے دن میری ساس اکیلی رپورٹس لینے چلے گی. جب وہ واپس آئیں تو مجھے ان کی حالت خراب لگی. ان کا رنگ بالکل زرد ہو رہا تھا، آنکھیں بھی سرخ انگارہ ہو رہی تھی، جبکہ قدم لڑکھڑا رہے تھے جیسے وہ ابھی گر پڑیں گی. مجھے بہت حیرت ہوئی. میں انہیں اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی. میں نے ان سے طبیعت کا پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے. تو میرا سوال سنتے ہی ان کا رنگ ایک دم سفید ہو گیا. میں ان کا یوں رنگ بدلنے پر حیران رہ گئی اور ناسمجھی سے انہیں دیکھا. وہ حلق خشک کرنے لگی. ان کے ماتھے پر چھوٹی چھوٹی پانی کی بوندیں نمودار ہوئیں، جس سے انہوں نے فوراً ہتھیلی سے پوچھ لیا. ان کی کیفیت دیکھتے میں نے جگ سے پانی نکال کر ان کی طرف بڑھایا اور کہا، امی آپ کی طبیعت مجھے بالکل صحیح نہیں لگ رہی. ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہتے ساتھ پانی کا گلاس آگے بڑھایا تو انہوں نے جٹ سے تھام لیا اور ایک ہی سانس میں حلق میں اتار گئی. میں انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی. میں نے ان کی کیفیت دیکھتے مزید کوئی سوال پوچھنے سے گریز کیا اور گلاس واپس ٹیبل پر رکھا. جب میری نظر میری ساس کے برابر میں رکھی فائل پر پڑی تو میں نے فائل اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا تو انہوں نے جپٹ کر فائل اٹھا لی. میں حیرت سے گنگ انہیں دیکھنے لگی. ان کا گھبرانا اور بکھلانا میری سمجھ سے بالا تر تھا. میں انہیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے مجھ سے گویا ہوئیں. ان کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی. وہ کہنے لگی کہ میرے دوست کی فائل ہے، پرسنل نہیں دکھا سکتی. انہوں نے کہا تو میں خاموش ہوگی. اگر دوست کی فائل ہے بھی تو اتنا گھبرا کیوں رہی تھی؟ میں نے انہیں کچھ نہ کہا اور پھر دوبارہ تحمل سے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے. تو دھیمے لہجے میں بولی کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرا جسم بھی ڈل رہا ہے. میری صحت اچھی نہیں ہے، بس کھانے پینے کا خیال رکھنے کو کہا ہے. میں نے اس بات میں سر ہلا دیا. یہ تو حقیقت تھی کہ میرے سسر کے مرنے کے بعد سے میری ساس کی صحت کافی گر گئی تھی، نہ ہی وہ اپنا خیال رکھتی تھی. میں نے کہا آپ دوائی وغیرہ کیوں نہیں لائیں؟ میرے سوال پہ پھر وہ گھبرا گئیں. ان کا گھبرانا مجھے بار بار ریڈ الارم دے رہا تھا. میری ساس کا حساب چور کی داڑھی میں تنکے والا ہو گیا تھا. میری ساس نے کہا، نہیں، وہ بس ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں اپنی صحت کا خیال رکھوں اور طاقت کی چیزیں کھاؤں. میں خاموش ہو کر وہاں سے اٹھ گئی. کچھ دیر بعد میں گرم دودھ لے کر آئی تو دیکھا میری ساس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رو رہی ہیں. میں نے انہیں تنگ نہ کیا، بس خاموشی سے گلاس سائڈ پر رکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی. شام ہوئی تو میرے چچا سسر تشریف لے آئے اور میری ساس سے ملنے کو کہا. جب میں امی کو ان کے بلانے کمرے میں گئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ نہیں ملنا چاہتی. کہہ دو کہ میں سو رہی ہوں. مجھے حیرت ہوئی کیونکہ میری ساس میرے چچا سسر کی بہت عزت کرتی تھی، ان کو کبھی انکار نہ کیا تھا. میں حیران ہوئی، باہر آئی اور اپنے چچا سسر کو بتایا کہ امی کی طبیعت خراب ہے، وہ سو رہی ہیں. وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر مجھ سے میری ساس کی طبیعت پوچھی. میں چائے پی کر واپس چلے گئے. میری ساس کی طبیعت مزید بگڑ رہی تھی. وہ کمرے سے نکلتی ہی نہ تھی. کھانا پینا سب کمرے میں کرتی. میری جٹھانی جو اب علیحدہ رہتی تھی وہ بھی امی سے ملنے آئی اور ان کی حالت دیکھتے مجھ سے استفسار کیا کہ میں نے انہیں سب بتایا کہ وہ کس طرح کا بیہیو کر رہی ہیں. میری جٹھانی بھی حیران ہوئی اور مجھے امی کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا حکم دیا. وقت گزر رہا تھا. میں اپنی ساس کو اچھا کھانا پینا دے رہی تھی، لیکن ان کے باوجود ان پر غشی طاری رہتی. وہ دن بار سوتی رہتی. ان کی طبیعت اگر خراب ہوتی تو میں انہیں ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہتی تو وہ صاف انکار کر دیتی اور کہتی کہ وہ ٹھیک ہے. مجھے اب الجھن ہونے لگی تھی. میں نے انہیں یہی بات اپنے شوہر سے ڈسکس کی تو انہوں نے اپنی مصروفیت میں اڑا دی. میں بھی خاموش ہو گئی.
جب ان کو اپنی اولاد ان کی پرواہ ہی نہ تھی تو میں کیا کر سکتی تھی۔ آج پھر ان کی طبیعت صبح اچانک خراب ہوئی۔ میں جب ان کے کمرے میں ناشتہ لے کر گئی تو وہ الٹی کر رہی تھی۔ میں نے انہیں کچھ نہ کہا، میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور ان کو کہا، کیسے بیٹے ہیں آپ؟ کام کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جن کا خیال رکھنا آپ پر فرض ہے۔ آپ کی امی کی طبیعت اتنی خراب ہے، وہ الٹیاں کر رہی ہیں۔ میں نے غصے سے کہا تو وہ خاموشی سے مجھے دیکھنے لگے اور بولے، اچھا چلو میں آ رہا ہوں۔ ان کی بات سنتے ہی میں مطمئن ہوگی۔ میرے شوہر تیار ہو کر باہر نکلے اور امی کے کمرے میں گئے تو میں نڈھال سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے جا کر خیریت پوچھی تو میری ساس نے کہا، ٹھیک ہے، بس اعصابی کمزوری ہے، عمر بھی تو ہو گئی ہے۔ ان کی بات پر میرے شوہر مسکرائے اور بولے، ابھی آپ جوان ہیں، بالکل میری چھوٹی بہن لگتی ہیں۔ میری ساس ہلکا سا ہنسی اور ایک چپت میرے شوہر کے سر پر ماری، لیکن میرے شوہر کی اگلی بات ان کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ میں نے بغور دیکھا تھا، ان کے چہرے پر ڈر کے تاثرات تھے۔ انہوں نے بہت جلد وہ تاثرات چھپائے تھے، پر میری نظر سے چھپے نہ رہ سکے۔ وہ میرے شوہر کو ٹال گئیں۔ میرے شوہر نے ایک دو بار اصرار کیا تو پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے بعد میرے شوہر تو چلے گئے، پر میرے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا۔ اب تو مجھے معلوم کرنا ہی تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ پہلے تو میں نظر انداز کرتی رہی، لیکن کچھ تو غلط تھا جو چھپایا جا رہا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب اس راز کو جان کر ہی رہوں گی جس پر میری ساس نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ یہ سلسلہ اس روز سے شروع ہوا تھا جب میری ساس میرے چچا سسر کے ساتھ اسپتال گئی تھی۔ یہ اگلے دن کی بات تھی جب میں آتے جاتے ان کے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ وہ مجھے کبھی بستر پر سوتی نظر آتی تو کبھی مسلے پر ہوتی ہوئی۔ پھر شام ڈلے اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب میرے قدم بے ساختہ ساس کے کمرے کے باہر رک گئے۔ وہ رو رہی تھی، لیکن اس بار وہ مسلے پر بیٹھی نہیں رو رہی تھی۔ میں نے کمرے کی جری سے جھانک کر دیکھا تو ان کا رخ دوسری طرف تھا۔ میں کان لگا کر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جیسے جیسے میں سنتی جا رہی تھی میرے سر پر تو گویا آسمان ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے جب اچانک سا اندھیرا لگنے لگا، یقین آیا کہ میری ساس جو کہہ رہی تھی وہ سچ ہے۔ میں دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے دور ہوئی اور فوراً پیچھے ہوتے ہوئے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ میرا حلق بھی خشک ہو گیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مجھے تو اب تک اپنی ساس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے اور اندر چلی گئی، کیونکہ میری ساس فون پر کہہ رہی تھی کہ وہ حمل سے ہیں۔ اگلے دن مجھے معلوم ہوا کہ میری نند دوسرے شہر سے آ رہی ہیں۔ میں کشمکش میں تھی کہ میں یہ بات کسی سے شیئر کروں یا نہ کروں۔ پھر مجھے میری جٹھانی کی ساری باتیں سچ لگنے لگیں۔ میرا شک بھی یقین میں بدل گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں سب اپنی جٹھانی کو بتاؤں گی۔ اگر اپنے شوہر کو بتاتی تو شاید وہ بھی اپنے بھائی کی طرح مجھے طلاق دینے پر آ جاتے۔ جب میں نے اپنی جٹھانی کو یہ بات بتائی تو اس کے چہرے پر میں نے عجیب سی مسکراہٹ دیکھی۔ میں نے مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو بولی، میرے یقین کی مسکراہٹ ہے، پہلے میری بات پر کسی نے اعتبار نہ کیا، اب نتیجہ دیکھو۔ میں اس بات پر خاموش ہوگی کیونکہ مجھے اس بات سے اتفاق تھا، لیکن میری جٹھانی نے کہا، ان سب کے لیے ہمیں کوئی ثبوت کی ضرورت پڑے گی اور وہ بنا ثبوت بات نہیں کر سکتی تو میں پریشان ہوگی۔ پھر میری جٹھانی مجھے وہ فائل چرانے کا کہا۔ کچھ توقف کے بعد میں مان گئی، لیکن پھر شرط رکھی کہ ان سب میں میرا نام نہیں آئے گا۔ میں جٹھانی سے بات طے کرنے کے بعد فائل چرانے کے لیے موقع تلاش کرنے لگی، کیونکہ کل میری نند نے آ جانا تھا۔ دوپہر میں نے فائل تلاش کرنے کی غرض سے ان کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیں۔ ان کے سونے کے بعد میں نے کمرے کی تلاشی لی۔ مجھے الماری کے اوپر ایک ڈبے میں وہ فائل پڑی مل گئی، لیکن فائل کے ساتھ جو مجھے چیز ملی اس کو دیکھتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر بے یقینی سے اپنی ساس کے سوتے ہوئے وجود کو دیکھا، فوراً کمرے سے نکل گئی۔ اگلے دن میری نند گھر آ گئی اور مجھے جٹھانی کے پاس جانے کا وقت نہ ملا، لیکن میں نے انہیں بتا دیا کہ میں نے فائل چرا لی ہے۔ میری نند میری ساس کے ساتھ کمرے میں بند تھی۔ میں کمرے میں ہی کھانا لے کر گئی تو دیکھا میری ساس میری نند کے سامنے زاروں قطار رو رہی ہیں اور میری نند انہیں چپ کروا رہی ہے۔ میں کمرے میں گئی تو میری نند نے مجھے گھورا اور سختی سے پوچھا کہ تم نے امی کے کمرے کی صفائی کی تھی؟ میں نے کہا جی کی تھی۔ تو بولی تم نے الماری کے اوپر سے سامان اٹھایا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں اٹھایا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کچھ کھو گیا ہے کیا؟ میں نے نال مندے نہ سمجھی سے پوچھا تو میری نند نے منع کر دیا کہ نہیں، کچھ نہیں کھویا، تم جاؤ۔ میں کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ میری نند اور ساس باہر جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میری نند نے کہا کہ اسپتال جا رہے ہیں، شام کو جلدی لوٹ آئیں گے۔ میں خاموش ہو گئی۔
کچھ ہی منٹ گزرے تھے جب میرے پاس میری جٹھانی کا میسج آیا. مجھ سے کہنے لگی کہ میں وہاں آ رہی ہوں. میں نے میرے جیٹھ امتیاز اور اعجاز کو بھی بلا لیا ہے. ان کی بات سنتے ہی میں پریشان ہو گئی. مجھے لگا جیسے میں جلد بازی میں کوئی غلط قدم اٹھا چکی ہوں. میں نے اپنی جٹھانی سے کہا کہ نہیں ابھی مت آئیں. ابھی امی اور باجی میری نند گھر پر نہیں ہیں, وہ باہر گئی ہیں, اور ہمیں پہلے اس متعلق کس سے بات کرنی چاہیے. کیا پتہ میں بات کر رہی تھی کہ میری جٹھانی نے میری بات درمیان میں کاٹ دی اور غصے سے بولی تم چپ کرو, تم نہیں جانتی ہو. انہیں شک ہو گیا یہ چوہے بلی کا کھیل ہے, بہت پارسا بنتی ہیں وہ. میں اپنی جٹھانی کی اچانک تبدیل ہوئی زبان دیکھ کر دنگ رہ گئی. وہ یہ کہہ کر فون کاٹ چکی تھی جبکہ میرے سر تھامے صوفے پر بیٹھ گئی. نہ جانے اب کون سا نیا تماشا ہونے والا تھا یا بدنامی. مجھے رونا آنے لگا. اب میں اپنے شوہر کو کیا جواب دیتی. میں گھر میں ٹہلنے لگی اور اللہ سے خیر کی دعا کرنے لگی. میں نے باہر دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر میری جٹھانی کھڑی تھی. میرے دروازہ کھولتی اندر آ گئی اور عجلت سے کہنے لگی کہ لاؤ جلدی سے وہ چیزیں مجھے دو. مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں کمرے میں گئی اور وہ سامان نکالا. میں کشمکش میں تھی کہ دوں یا نہ دوں جب میری جٹھانی کمرے میں آئی اور میرے ہاتھوں سے فائل لے لی اور بولی تو پریشان مت ہو, تمہارا نام نہیں آئے گا. وہ کہہ کر کمرے سے نکلی تو میں بھی ان کے پیچھے نکل گئی. وہ صوفے پر بیٹھی اور فائل دیکھنے لگی. میری جٹھانی کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھتے مجھے مزید خدشات ہو رہے تھے. دروازے پر دستک ہوئی. میرا دل حلق میں آ گیا. میں نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے دروازہ کھولا تو دم ساتھ گئی کیونکہ سامنے میری خالہ ساس یعنی جٹھانی کی اماں تھی. میں دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی جب میرا شوہر بھی آ گیا, اس کے پیچھے جیٹھ بھی. میرے شوہر نے پریشانی سے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی. میں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم. میرے شوہر اور جیٹھ بھی اندر چلے گئے جبکہ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کوئی فتنہ نہ ہو. میں اندر آئی اور میری جٹھانی سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی. اس نے وہ فائل میرے جیٹھ کی طرف بڑھائی اور گولیاں بھی, جسے دیکھتے ہی میرے جیٹھ نے نظر اٹھا کر غصے سے میری جٹھانی کو دیکھا. تب میری جٹھانی نفرت سے بولی دیکھا کیا اس لیے طلاق دے رہے تھے نا مجھے آپ, اور یہ سب دیکھ کر یقین آیا. میری جٹھانی کی بات پر میری خالہ ساس نے کہا میری بیٹی ایسے ہی تہمت نہیں لگا رہی تھی, سب دیکھا تھا تبھی کہہ رہی تھی. میں حیرانگی سے اپنی خالہ ساس کو دیکھنے لگی جو اپنی ہی بہن کے متعلق ایسے کہہ رہی تھی. میرے شوہر نے وہ فائل جیٹھ کے ہاتھ سے لے کر پڑھی تو ان کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو گیا. میری جٹھانی نے پھر کہا اب کیا کہیں گے, آپ کس طرح کے تعلقات رکھتی ہیں آپ کی ماں. میری جٹھانی کے الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے جب میرے جیٹھ نے ان کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا. ہم سب انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگے. خبردار اگر میری ماں کے خلاف تم نے اب بھی ایک لفظ نکالا میں گدی سے زبان کھینچ لوں گا. وہ چلائے تو میری خالہ ساس آگے آئیں, بولی ہاتھ اٹھانے سے تمہاری ماں کی بد کرداری نہیں چھپ جائے گی. وہ تو اس نے خود ہی تمہاری ماں کو تمہارے چچا کے ساتھ دیکھا ہے. ان سب نے میری طرف دیکھا. میرا شوہر مجھے غصے سے گونجنے لگا. میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا. کچھ دیر سناٹا رہا. پھر میرے جیٹھ کی آواز گونجی. انہوں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں میری جٹھانی کو طلاق دے دی. اس سے پہلے کوئی انہیں روکتا یا کچھ کہتا وہ طلاق دے چکے تھے. وہ منہ پر ہاتھ رکھتی کھڑی رہ گئی جبکہ میری جٹھانی بھی بت بنی کھڑی تھی. اس کے اندر سارا کلیم نام لکھا ہے اور میری ماں کا نام سائرہ کلیم ہے. تم اس قدر گھٹیا عورت ہو کہ تمہیں بہت پہلے ہی طلاق دے دینی چاہیے تھی. تم لوگوں کے احساس کمتری ہونے کے باوجود تم جیسی جاہل عورت کو میری ماں نے اپنی بہو بنایا تاکہ تمہاری ماں کے دماغ سے سوتیلے ہونے کا خناس ختم ہو سکے. یہ جاننے کے باوجود کہ تم لوگ جڑیں کاٹنے والے لوگ ہو, اتنی گر گئی ہو تم کہ میری ماں کی نقلی فائل بنوا کر لے آئی ہو. میرے جیٹھ غصے سے چلا رہے تھے. میری خالہ ساس نے میری جیٹھ کا گریبان پکڑ لیا اور بولی کہ میری بیٹی نے تہمت نہیں لگائی ہے, تمہاری ماں کی ہے یہ فائل, اور تمہاری ماں نے اپنے منہ سے قبول کیا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے. پوچھو طاہرہ سے. میں جو ڈر سے کانپ رہی تھی ایک بار پھر سب کی نظریں مجھ پر آ گئیں. میرے شوہر نے ضبط سے مٹھی بیچتے ہوئے مجھے دیکھا اور میرے پاس آئے. میں پیچھے ہٹنے لگی جب انہوں نے میرا بازو دبوچ لیا اور پوچھے سچ سچ بتاؤ طاہرہ کیا فساد بویا ہے تم نے. ان کے غصے اور اپنی نادانی پر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے انہیں شروع سے ساری بات بتائی. امی کی طبیعت خراب ہونا, الٹی آنا اور فائل چھپانا, اور تو اور حمل ضائع کرنے کی دوا کھانا. پھر اس روز کی بات بتائی جب میری ساس فون پر بات کرتے کرتے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ میں حمل سے ہوں, لیکن جو غلطی میری ساس نے کی تھی وہی غلطی ہم نے کی تھی کہ پورے نام پر غور ہی نہیں کیا تھا. کچھ لمحے خاموش گزرے. میں سر جھکائے کھڑی تھی جب میرے شوہر نے ایک تھپڑ میرے منہ پر مارا. میں پھر بھی سر جھکائے کھڑی رہی اور معافی مانگتے رونے لگی. مجھے معلوم تھا یہ تھپڑ مجھے پڑے گا اور پڑنا بھی چاہیے تھا.
میرے شوہر نے کہا کہ مجھ سے شادی پر انہیں افسوس ہے، واقعی بیٹی کے کہنے یا ماننے سے کوئی بیٹی نہیں ہوتی، پرایا پرایا ہی ہوتا ہے، اور بہو بھی۔ ان کے الفاظ پر میں زمین پر گرنے جیسی ہو گئی تھی۔ جب وہ دوبارہ بولے، اگر تم واقعی بیٹی کی طرح رہتی ہو تو میری بہن کی طرح تم خاموشی سے ان کی سنتی، نہ کہ ایک طرف سن کر انہیں یوں بدنام کرتی۔ وہ کہہ رہے تھے، جب دروازے پر دستک ہوئی میرا بچہ کچا سانس رک گیا۔ میں اپنی ساس کو کیا جواب دیتی؟ میری ساس اور نند اندر آئیں تو میری نند رو رہی تھی۔ پوچھنے پر بتایا کہ امی کو کینسر ہے اور ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا ہے۔ میری نند روتے ہوئے میرے شوہر کے گلے لگ گئی۔ میرا شوہر بھی رونے لگا، جبکہ میری جٹھانی وہیں پر ساکت بیٹھی تھی۔ جب دل کا غم ہلکا کرنے کے بعد میری نند نے حیرت سے سب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے شوہر نے نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے سب بتایا تو میری نند بھی نفرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نہیں نکالا لیکن شرمندگی کی گہرائیوں میں چھوڑ گئے۔ اس کے بعد میری سسرال نے میری سوتیلی خالہ ساس سے رشتہ ختم کر لیا۔ میری ساس کو معدے کا کینسر تھا۔ جو فائل وہ دیکھ کر پریشان ہوئی تھی، وہ فائل ڈاکٹر کی غلطی سے کسی اور پیشنٹ کے ساتھ تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بہت معافی مانگی پر انہوں نے معاف نہ کیا۔ 3 مہینے بعد جب میری ساس کا آپریشن کامیاب ہوا اور وہ گھر آ گئی تو تب میں نے ان کے پاؤں میں گر کر ان سے معافی مانگی۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور میری ساس کے سمجھانے پر میرے شوہر نند نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ یہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا۔ آپ لوگ بھی ہر بار جو ظاہر ہوتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا، اور کسی کا پردہ رکھنا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ بھی اپنے ارد گرد والوں کا پردہ رکھیے تاکہ اللہ آپ کا بھی پردہ رکھے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ سرکل میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔